بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے دور کے اندر اگر آپ جائزہ لیں تو کئی فتنوں نے جنم لیا تھا، کئی طریقے سے لوگ اٹھے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہیں دافع البلا ہونے پر اعتراض، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار ہونے پر اعتراض، کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر اعتراض، کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر پر اعتراض، کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض۔ جہاں جہاں سے اعتراض اٹھا بریلی کے تاجدار کا قلم وہاں اٹھتا نظر آ رہا ہے، اور ہر اعتراض کا جواب قرآن کی آیات سے اور احادیث کے انبار سے دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہاں میں اس کو آپ کو سمجھاؤں، سنتیں دو قسم کی، ایک اللہ کی سنت ہے، ایک مصطفیٰ کی سنت ہے۔ داڑھی رکھنا حضور کی سنت، امامہ پہننا حضور کی سنت، لباس پہننا حضور کی سنت، مسواک کا استعمال کرنا حضور کی سنت، اور جب حضور کی ناموس کے اوپر کوئی اعتراض آ جائے تو اس کا جواب دینا یہ خدا کی سنت مبارک ہے۔ تو امام احمد رضا نے پوری زندگی خدا کی سنت پر عمل کر کے بتایا، جہاں جہاں سے جو اعتراض آیا بریلی کے تاجدار نے اس کا جواب دیا۔ تو اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ ایک صدی کے گزرنے کے بعد بھی اگر غلام اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے تو وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ دل کو مصطفیٰ کا پتہ امام احمد رضا نے بتایا، دھڑکنے کا سلیقہ امام احمد رضا نے بتایا، محبت رسول میں جینے مرنے کا سلیقہ امام عشق و محبت نے بتایا۔ آئیے ایک آیت مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے، اللہ اکبر، بڑی پیاری آیت ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو۔ اب ہم سوال پوچھیں کہ مولا کس طرف ہے کہ ہم بھاگیں، ذرا پتہ تو بتایا جائے، کیا بات ہے، ڈائریکشن تو ہم کو بتایا جائے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا مولا ہے کہاں کہ اس طرف دوڑیں، کس طرف ہے کہ ہم دوڑیں؟ تو قرآن نے ہی جواب دے دیا، اور اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے کر دی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ خدا کو ڈھونڈنے والوں ادھر ادھر نہ ڈھونڈو، میرے محبوب کے یہاں پہنچ جاؤ، محبوب بھی مل جائے گا اور در مصطفیٰ سے خدا بھی مل جائے گا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے قرآن کی آیت کے لفظ کو سامنے رکھ کر اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، اور فَفِرُّوا کے لفظ کو سامنے رکھ کر بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ یہ فرار ہی کے لفظ کو اعلیٰ حضرت نے لیا، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے بتایا، اے خدا کا پتہ ڈھونڈنے والوں، اگر خدا کو تلاش کرنا ہے اور اگر پانا ہے تو آ جاؤ مصطفیٰ کے در پر، تمہیں خدا بھی مل جائے گا اور بخشش کا مزدہی جاں فضا بھی مل جائے گا۔ یہ میرے امام کی شان۔ اعلیٰ حضرت سفیر مصطفیٰ تھے، وہ ان کا کام ہی یہ تھا لوگوں کو حضور تک پہنچانا، حضور کے قریب کرنا۔ اب کیوں قریب کرنا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ ایمان یہی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے، اس کا دل سے تصدیق کرنا، اس کا نام ہی ایمان ہے۔ تو اب حضور کو پہلے مانو، پھر لائی ہوئی چیزوں کو مانو، تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ اب تمہارا ایمان اگر پرفیکٹ ہے تو اس ایمان کا فائدہ قرآن نے بتایا کہ کیا ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ یہ آج جو پوری دنیا میں کروڑوں میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی تباہ حال ہے نا، اس کی وجہ ایمان کی کمزوری ہے، اعمال کی کمزوری نہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ،
قرآن میں 42 مقامات پر ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے، لیکن جب غلبے کی بات آئی تو صرف مومنین فرمایا، اس لیے کہ ایمان اتنا عظیم سرمایہ ہے کہ اس کے بلبوتے پر انسان غلبہ حاصل کر سکتا ہے، غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب آئیے سنیے، ایمان ایسی چیز ہے کہ جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، پل صراط میں بھی ہے، سب جگہ ایمان کا فائدہ۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، جو آیا اپنے رب کے پاس ایمان کے ساتھ اور نیک عمل کے ساتھ، اس کے لیے بڑے درجے ہیں۔ عمل صالح اسی وقت قابل اعتبار ہیں جب ایمان ہمارا صحیح ہے، اگر ایمان نہیں تو عمل صالح ہمارے لیے کچھ کام کے نہیں ہو سکتے۔ عمل صالح کے لیے ضروری ہے کہ ایمان ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا پل صراط کے حوالے سے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، قیامت کے دن تم دیکھو گے مومنین اور مومنات کو، مردوں کا بھی تذکرہ اور عورتوں کا بھی تذکرہ۔ کیا دیکھو گے؟ یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کے آگے اور ان کے پیچھے نور چل رہا ہوگا، نور چل رہا ہوگا۔ یعنی اس تاریک وادی کے اندر بھی اگر کوئی چیز کام آ رہی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے ایمان کام آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایمان کی حفاظت کا انتظام کر کے یہ بتا دیا کہ میں تمہاری اس چیز کی حفاظت کا تمہیں اہتمام تمہارے لیے کر رہا ہوں جس کی وجہ سے تمہیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچے گا اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچے گا۔ اب آئیے، اعلیٰ حضرتی کی ایک کتاب ہے الامن والعلا، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دافع البلا ہونے پر کسی نے سوال پوچھا تھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلا ہیں، ان کی وجہ سے اللہ بلائیں دفع فرماتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے 6 آیتیں اور 60 حدیثیں اس کی دلیل میں لکھ ڈالی۔ میں ان میں سے 3 آیتیں اور 5، 7، 8 حدیثیں آپ کو سنا دوں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اور ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمت والرضوان کو جو مانتے ہیں اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا انتظام کرنے والی شخصیت کا نام ہے امام محمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت۔ اور مجھے یہ جملہ یاد آ رہا ہے، میں نے کہیں سنا تو نہیں لیکن میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے، جس طریقے سے عرب میں اور عربی جاننے والوں میں مقبول قصیدہ قصیدہ بردہ شریف ہے، مقبول قصیدہ قصیدہ بردہ شریف ہے، جو مدینے میں بھی پڑھا جاتا ہے، نائجیریا میں بھی پڑھا جاتا ہے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جہاں بھی تھوڑا کوئی عربی داں عاشق رسول ہے وہ قصیدہ بردہ شریف ضرور پڑھتا ہے۔ تو جس طرح قصیدہ بردہ شریف کو اللہ نے عربی جاننے والوں میں مقبول کیا، ایسے ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے اردو جاننے والوں میں مقبول فرما دیا، وہی مقبولیت اسے حاصل ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت نے دلیل میں پیش فرمایا، 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں، یہ غور سے سنیے گا۔ قرآن کہتا ہے، پہلی آیت اعلیٰ حضرت نے پیش فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ ان پر عذاب، یعنی کافروں پر، اللہ کافروں پر عذاب کیسے ڈالے گا کہ جب ان میں میرے محبوب تم ہو، یعنی محبوب تمہاری وجہ سے ہم ان پر عذاب نازل نہیں کرتے۔ پتہ یہ چلا محبوب دافع بلا ہیں، محبوب دافع بلا ہیں، تبھی تو ان کی وجہ سے اللہ ان پر عذاب نازل نہیں فرما رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور وہابیوں سے پوچھو، دیوبندیوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں معاذ اللہ جس کا نام محمد ہو وہ معاذ اللہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوتا۔ اب ایسے عقیدے والوں سے بچانے کا کام اگر کسی نے کیا تو امام عشق و محبت نے کیا ہے۔ دوسری آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
ہم نے تم کو نہیں بھیجا مگر سارے عالم کے لیے رحمت۔ اب رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کسے کہتے ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیے، رحمت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے زحمت ٹل جائے، جس کی وجہ سے زحمت ٹل جائے اسی کو رحمت کہتے ہیں۔ اب یہ پنکھا ہے، گرمی زحمت ہے، پنکھے کی وجہ سے ہماری گرمی دور ہو گئی تو یہ ہمارے لیے رحمت بن گئی۔ اور مصطفیٰ تو ایسے رحمت للعالمین ہیں، زمین والوں پر رحمت، زمین کے اندر والوں کے لیے رحمت، کافروں کے لیے رحمت، مسلمانوں کے لیے رحمت، درخت کے لیے رحمت، ہر ایک کے لیے میرے مصطفیٰ جان رحمت رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ اب یہ دو آیتیں آپ نے سن لی، اب ایسی دلیلیں پیش کرتا ہوں حدیث کی روشنی میں اعلیٰ حضرت کی کتاب سے استفادہ کرتے ہوئے کہ جو آج آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے، آج سمجھنا ضروری ہے، اور آج اگر اس کو آپ نے سمجھ لیا اور اس حدیث کے اندر جن جن لوگوں کا تذکرہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان کے حوالے سے اپنے دل و دماغ کے اندر آپ نے محبتیں بٹھا لی تو حضور تو دافع بلا ہیں ہی، لیکن سرکار نے اوروں کو بھی بتایا کہ ان کے صدقے میں بھی اللہ بلاؤں کو دفع فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں، میں آپ کو احادیث سنا دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہ جو حدیث شریف میں سنانے جا رہا ہوں یہ بہقی شریف کی حدیث ہے، اب اسے ذہن میں محفوظ کریں۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، راوی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بہقی شریف کے اندر آئی ہے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے، غور سے سننا اور اسے دل و دماغ میں بٹھا کر یہاں سے جانا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، میں زمین والوں پر عذاب اتارنا چاہتا ہوں، میں زمین والوں پر عذاب اتارنا چاہتا ہوں جب میرے گھر آباد کرنے والے اور میرے لیے باہم محبت رکھنے والے اور پچھلی رات استغفار کرنے والے دیکھتا ہوں اپنا غضب ان سے پھیر دیتا ہوں۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں پر عذاب نازل فرمائے۔ بہت گناہ جب ہوتے ہیں تو مولا کو جلال آتا ہے اور مولا چاہتا ہے کہ ان کے اوپر عذاب نازل کرے، لیکن ان گنہگار بندوں کے ساتھ ساتھ میرے مولا کی نظر کچھ ایسے بندوں پر پڑ جاتی ہے۔ وہ کون سے بندے ہوتے ہیں؟ تو رب فرماتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ میرے گھر کو کچھ بندے آباد کرنے والے ہیں، میں دیکھتا ہوں کچھ بندے آپس میں محبت کرنے والے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ کچھ بندے رات کو آخری پہر میں اٹھ کر مجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ جب ان نیک بندوں کو میں دیکھ لیتا ہوں تو ان کی وجہ سے عذاب کو پھیر دیتا ہوں اور پھر میں عذاب نازل نہیں کرتا۔ تو پتا چلا نمازی کی وجہ سے، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنے والے کی وجہ سے اور استغفار کرنے والے کی وجہ سے اللہ اپنے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا یہ تو بتاؤ، نماز کس کے صدقے میں ملی؟ محبت کا سلیقہ کس کے صدقے میں ملا؟ استغفار کی توفیق کس کے صدقے میں ملی؟ پتا یہ چلا جب نمازی کی وجہ سے عذاب ٹل سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے تو یقیناً عذاب ٹل جائے گا۔ یہ ایک حدیث۔ اب آگے سنیں، حضور دافع بلا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر نہ ہوتے اللہ تعالیٰ کے نمازی بندے اور دودھ پیتے بچے اور گھاس چرتے ہوئے چوپائے تو بے شک تم پر عذاب بسختی ڈالا جاتا، پھر مضبوط اور محکم کر دیا جاتا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ اب اللہ کن کی وجہ سے عذاب نازل نہیں فرماتا؟ دودھ پیتے بچوں کی وجہ سے، زمین پر چرنے والے چوپایوں کی وجہ سے اور نمازی کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ جب بارش نہیں ہوتی اور قحط ہوتا ہے،
تو صرف بڑے لوگ جاتے ہیں؟ نہیں، چھوٹے بچوں کو بھی لے کر کے جایا جاتا ہے، جانوروں کو بھی لے کر کے جایا جاتا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ اللہ ان کے صدقے میں بارش رحمت نازل فرمائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں بچوں کو کیوں لے جایا جاتا ہے، جانوروں کو چرندوں کو کیوں لے کر کے جایا جاتا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم گنہگار ہیں، لیکن مولا یہ تو بے گناہ ہیں، ان کے صدقے میں ہمارے اوپر بارش نازل فرما۔ تو پتہ چلا چرند بے گناہ ہے، پتہ چلا بچے بے گناہ ہیں، تو میرے مصطفیٰ کی شان کا کیا کہنا؟ عقیدہ ہی یہ ہے کہ نبی کہتے ہی اسے ہیں جو گناہ سے معصوم ہو، جس سے گناہ نہ ہو وہ معصوم ہے، اور وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں۔ پتہ یہ چلا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں بھی اللہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ دیوبندیوں کی کتابوں میں یہ سب ملے گا نہیں آپ کو، یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب میں ملے گا، یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب میں ملے گا، اس لیے کہ ان کے پاس ایک دل ہے، وہ پتہ نہیں کہاں دے کر کے رکھا ہے۔ پہلے تو غریب نواز کیا نہیں جاتے تھے، لیکن جب سے سعودی سے ریال بند ہوئے تو اب غریب نواز یاد آ گئے۔ پہلے اپنے آپ کو کچھ اور کہتے تھے، اب تو چشتی کہنے لگ گئے۔ یعنی یہ میں دیوبندیوں کی بات کر رہا ہوں، جو چشتی الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ ہیں وہ تو چشتی ہے ہی۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں جن جگہوں پہ اللہ دعا قبول فرماتا ہے ان میں سے ایک جگہ میرے خواجہ کا آستانہ ہے، ان کے صدقے میں اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ دوسری حدیث آپ نے سماعت فرمائی، اب تیسری سماعت فرمائی۔ اب یہ حدیث سننے کے بعد آپ گھر لینے سے پہلے ذرا دیکھ لیجئے گا کہ پڑوس میں کون رہتا ہے۔ پڑوسیوں کا بھی اثر ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ یہ حدیث شریف سے میں عرض کر رہا ہوں، یہ طبرانی کی حدیث ہے، اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا میں یہ حدیث نقل فرمائی۔ بے شک اللہ عز و جل میں نیک مسلمان، اللہ عز و جل نیک مسلمانوں کے سبب، غور سے سنیے گا، اللہ عز و جل نیک مسلمانوں کے سبب اس کے ہمسائے میں یعنی پڑوس میں 100 گھر والوں سے دفع دور فرماتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان نیک ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، تو اس نیک مسلمان کی وجہ سے اس کے قریب اور پڑوس میں رہنے والے 100 گھروں پر سے اللہ بلاؤں کو دفع فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ یہ آیت تلاوت بھی فرما دی انہوں نے، اور اس کا استدلال قرآن سے انہوں نے کیا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، یہ جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں طیبہ میں مر کے کیا ہے، ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، تو اب آپ مجھے بتائیے اگر حضور کا پڑوس مل جائے تو پھر بلا دفع نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت تو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف جینا مدینے میں نہیں چاہتے، مرنا بھی چاہتے ہیں تو مدینے ہی میں مرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی لیے صحابہ نے تو تمنا کی وہ یہی کی، جیتے جی بھی حضور کے قدموں میں رہنے کی تمنا، اور مرنے کے بعد بھی حضور کے قدموں میں، اور حد تو یہ ہے کہ محشر میں بھی حضور ہی کے قدموں میں رہنے کی تمنا۔ حضرت ربیعہ ابن کعب نے یہی تو کہا تھا، جب سرکار نے کہا مانگو کیا چاہیے تو کہتے ہیں حضور جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، یعنی یہاں تو آپ کے قدم مل گئے، جنت میں بھی آپ کا قدم چاہیے۔ صدیق اکبر سے پوچھو تمہاری تمنا کیا ہے؟ تو مرنے کے بعد میرے جنازے کو حضور کے روضے کے پاس رکھ دینا، اجازت طلب کرنا، اگر قدموں میں جگہ مل جائے تو سبحان اللہ۔ اے ابو بکر تمہاری تمنا پہ قربان۔ فاروق اعظم سے پوچھو تمہاری تمنا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ کہیں مکے کا ذکر نہیں ہے، سب جگہ حضور کے قدموں کا ذکر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کون ہے؟ حضور کے قدموں سے قریب کرنے والی ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اور یہ عقیدہ بریلی میں سوداگران میں بیٹھ کر کے اعلیٰ حضرت نے نہیں بنایا، یہ وہ عقیدہ ہے جو مدینے سے چلا اور بغداد ہوتا ہوا بریلی پہنچا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔